السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ ناظرین، آج کا ہمارا سوال تحریک انصاف خصوصی عدالت میں کیوں پرویز مشرف کا دفاع کر رہی ہے؟ چودھری برادران پاکستانی سیاست کی ہواؤں کا رخ بتانے والے آلے کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرف چودھری برادران ہولے، پاکستانی سیاسی خیر اسی طرف چل پڑتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ نے چودھری برادران کو ان پر مہربان ہونے پر مجبور کر دیا۔ چودھری برادران اس وقت حکومت کے اہم اتحادی ہیں، لیکن کچھ نالاں ہیں، کیونکہ حکومتی نااہلی اس قدر بڑھ گئی کہ ریاست پاکستان اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ ان دنوں چودھری شجاعت حسین نے ایک اور معنی خیز سوال داغ دیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے سوال اٹھایا کہ پرویز مشرف کا کٹھا کھولنے سے کتنا کا فائدہ ہوگا؟ عوام کی فلاح و بہبود کو اولویت دینے کے بجائے نئے گورکھ دندوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تحریک انصاف کی حکومت ان دنوں سپریم کورٹ میں حاضر سروس آرمی چیف کا مقدمہ لڑ رہی ہے، تو دوسری طرف خصوصی عدالت میں سابق آرمی چیف کے کیس کی پیروی میں سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہے۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف عوام میں اپنی فاسسٹ لبرل پالیسیوں، میراتھن ریس، میڈیا والگارٹی کی اجازت کی وجہ سے نفرت کا استعارہ بنے ہوئے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کا دور پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور تاریخ دور ہے، جس میں پاکستانی اساس دو قومی نظریہ کو شدید ترین نقصان پہنچایا گیا۔ فحاشی اور عریانی شوبز کو خوب پروموٹ کیا گیا۔ خود صدر مملکت لائیو ٹی وی پر استاد حامد علی خان کے ساتھ گانے گاتے پائے جاتے تو کبھی خاتون اول کے ساتھ رقص کرتے دکھائی دیتے۔ ان کے ہی دور جس میں 12 مئی کے دن کراچی کے سڑکوں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو چن کر مارا گیا۔ دہشت گرد سارا دن انسانوں کو گولیوں سے بھونتے رہے اور اسی رات اسلام آباد کے جلسے میں پرویز مشرف نے مکہ لہرا کر اور کہا تھا کہ دیکھ لی ہماری طاقت، صرف یہی نہیں بلکہ ہر طبقے میں موجود اپنی پالیسیوں کے خلاف افراد پر ظلم روا رکھنا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ پرویزی دور ہی میں کراچی میں وکیلوں کو زندہ جلا ڈالا گیا۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ جلائے جانے والے وکلا عدلیہ تحریک کا سرگرم حصہ تھے۔ دور پرویزی ہی کی ایک اور سوغات ایم کیو ایم کو فری ہینڈ دینا تھا۔ ایم کیو ایم نے پرویز مشرف کا اتحادی بن کر کراچی کو قتل گاہ اور بھتہ خوروں کا شہر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بدنام زمانہ انڈین ایجنٹ الطاف حسین کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ گھنٹوں ان کی گالیوں اور مغلظات پر مبنی بیانات نیشنل ٹی وی پر عوام کو بزور بندوق سنائے جاتے۔ پاکستانی تاریخ کا سیاہ ترین دن لال مسجد بھی انہی کی صفاق طبیعت کا شاخسانہ ہے۔ 9/11 کے واقعات کے بعد امریکی خوف میں مبتلا ہو کر پرویز مشرف کے غلط فیصلے کا نتیجہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا۔ امریکہ اور القاعدہ کے درمیان ہونے والی خونریز جنگ یا افغانستان پر کیا جانے والا امریکی حملہ، یہ سب کچھ امریکہ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر کر رہا تھا۔ پرویز مشرف کی غلط حکمت عملی اور غلط فیصلوں کی بدولت وہ امریکی جنگ پاکستان میں منتقل ہو گئی اور 70,000 پاکستانی اس پرائی جنگ میں شہید ہوئے۔ دور پرویزی ہی میں پاکستان کی نظریات کے محافظ مدارس، مساجد اور مذہبی طبقے کے خلاف میڈیا ٹرائل سے لے کر ان کے لاپتہ ہونے تک اور مدارس کے خلاف گھیرا تنگ کرنے سے لے کر جید علماء کرام کے قتل تک کے اندھوناک واقعات کا تسلسل جاری و ساری رہا۔ مرحوم جنرل حمید گل جنرل پرویز مشرف کے غلط فیصلوں پر تنقید بھی کرتے اور قوم کو اس کے نقصانات سے آگاہ بھی کرتے رہتے تھے۔ افغانی مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی حمایت کرنا، لال مسجد اور جامع حفصہ میں طلباء و طالبات کا خون بہانا اور سینکڑوں مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کر کے امریکیوں کے ہاتھ فروخت کرنا، دختر پاکستان ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کرنا، حتیٰ کہ اپنی کتاب میں خود اقرار کرتے ہوئے لکھا کہ ہم نے ایک 6 ماہ کا بچہ بھی امریکہ کو بیچا۔ یہ وہ کالے کرتوت ہے کہ جن کی بنا پر موصوف سے پاکستانیوں کو نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ جنرل ضیاء الحق آرمی چیف رہے، انہیں ڈکٹیٹر حکمران بھی کہا جاتا ہے، جو منتخب جمہوری حکمران ذوالفقار علی بھٹو سے 90 دن کا جھوٹا وعدہ کر کے اقتدار پر قابض ہوئے اور پھر تا حیات اس ملک کی تقدیر کے مالک بن گئے۔ ان سے اختلاف کے باوجود عوام میں ان کا بے حد احترام پایا جاتا ہے۔ شہید جنرل ضیاء الحق کا جنازہ اس بات کا گواہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں ان کے لیے محبت کے جذبات موجود تھے، لیکن پرویز مشرف تو وہ بدقسمت شخص ہے
کہ جو اپنی زندگی ہی میں عوامی نفرت کا شکار ہوا اور جیتے جی تاحال وہ پاک سرزمین پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود حکومت ان کے دفاع پر تلی ہوئی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ پرویز مشرف کی کابینہ ہی تو موجودہ حکومت کی کابینہ ہے۔ پرویز مشرف کے دفاع پر جناب وزیر اعظم جب اپوزیشن میں تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ ذرا سنیں اور سر دنیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ جنرل مشرف کو کٹارے میں کھڑا کر کے پوچھنا چاہیے، جو یہ قتل عام ہوئی ہے، یہ سب سے بڑا یہ آدمی ذمہ دار ہے اس کا، یہ مجرم ہے، یہ اس قوم کا مجرم ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اسے لال مسجد کا ایک علیحدہ کیس ہے، اس کو بھی سامنے کٹارے پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ یہ جو اس نے قبائلی علاقوں میں ظلم کروایا ہے، اپنے لوگ مروائے ہیں، ٹرائل کریں گے مشرف ہم کسی کو جس نے قانون توڑا اس کے خلاف ٹرائل کریں۔ مشرف نے آئین توڑا ہے 2 دفعہ، جس نے قانون توڑا ہے اس کی ٹرائل ہونی چاہیے، کسی ہر چیز۔ آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو یہ جو پچھلے دنوں فیڈرل گورنمنٹ نے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، رول آف لا کا مطلب ہی ہے کہ طاقتور اور قانون کے لیے کمزور کے لیے قانون۔ رول آف لا تو یہ کہتے ہیں رول، قانون کی بالادستی، کہ سب ایک ہی برابر۔ آپ کے خیال میں صحیح ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں آپ کہتے تھے یہ ہونا چاہیے، اب آپ خاموش نہیں خاموش کیا، ہم نے اس کی حمایت کی ہے۔ NRO-1 نواز شریف کو باہر بھیجنے کا تھا، NR-2 اسد زرداری کو واپس لانے کا تھا۔ اب NRO-3 تیاری تو نہیں ہو رہی کہ واپس جانے کی، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے نہیں پتا ان کی جنرل مشرف کی صحت کا کیا حال ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بالکل غیر جانبدار انصاف ہونا چاہیے، عدالت کے سامنے آنا چاہیے، لیکن قانون کے اوپر کوئی نہیں، قانون سے اوپر کسی کو نہیں، سب کے لیے قانون جس دن ہو گیا پاکستان میں، نیا پاکستان بن جائے گا۔ جو مجرم ہے اس وقت ملک کا سب سے بڑا وہ ہے پرویز مشرف، بجائے اس کو پکڑنے کے لیے ہم جنہوں نے آج تک کوئی قانون نہیں توڑا اور جو ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے گھروں میں آ کے بتاؤ کہ مجھے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ہم نے یہ جو پولیس والوں سے بھی ہم پوری طرح ان کو انصاف کے کٹارے میں کھڑا کریں گے اور یہ جنرل مشرف کو بھی کریں گے۔